جی ناظرین السلام علیکم۔ مذاکرات کے حوالے سے خبریں ہیں اور خبروں کے بہت سارے اینگلز ہیں۔ ٹریفک پلان کیا بن رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں کہ نہیں، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، دستخط کون کر رہا ہے، اور پھر تاریخ کیا ہے، کس تاریخ کو یہ مذاکرات ہو رہی ہیں۔ یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں، ان کا جواب اپنی بساط کے طور پر دینے کی کوشش کریں گے۔ کچھ نئے سوالات اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے جو ابھی تک میڈیا پر ڈسکس نہیں ہو رہے۔ آخر میں کچھ خبر پی ٹی آئی کی، بشریٰ بی بی کی آنکھ کا کوئی آپریشن ہوا ہے اور ان کی آنکھ کی علالت کے حوالے سے کچھ خبریں سن رہے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور باقی لوڈ شیڈنگ پر بھی اگر آپ برا نہیں مانیں گے تو تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ آپ سے صرف ایک اتنی سی درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کے تمام تجزیہ کار سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے صحافی اور جو ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتے ہیں اینکرز، وہ یہ ڈیل کروا چکے ہیں۔ انڈیکیشن بھی بظاہر ایسی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، اور پھر ایک انیشل میٹنگ ہو چکی بھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ گلف کے دوروں پر ہیں، پھر ترکی پہ گئے ہوئے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہوئے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ معاملات، ابھی کسی نے کامنٹ یہ بھی کیا، ٹویٹ کیا کامران یوسف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دورے مختصر کر کے فٹافٹ پہنچ جائیں اور ڈیل سائن ہو جائے، تالیاں بج جائیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور ساری انڈیکیشن بھی ہیں ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑے سے تحمل سے کام لینا چاہیے، تھوڑا سا کاشس رہنا چاہیے۔ جو ہائپ ہم بنا رہے ہیں نا کہ جناب پھلجڑیاں پتاشے چل رہے ہوں گے اور تالیاں بج رہی ہوں گی اور رونقیں ہوں گی، یہ تھوڑی جلدی بنا رہے ہیں۔ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ تنازع کوئی کرکٹ فٹ بال میچ کا نہیں ہے کہ ایک ہاف کا گیم ہو گیا ہوا ہے اور اب ایک ہاف کا گیم باقی ہے، جس کے بعد فیصلہ نہ ہوا تو پینلٹیز دے دی جائیں گی، اور پینلٹیز کے اوپر فیصلہ تو لازمی ہو جانا ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، پلیز اس بات کو سمجھیں۔ یہ معاملہ ہے بنیادی طور پر دو ملکوں کے درمیان، دو طاقتور ملکوں کے درمیان تنازع کا، جو 50 سال کے قریب پرانا ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اربوں انسان اور ان کا مستقبل انوالو ہے۔ اس معاملے کے اندر یہ خوف اور خدشہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر یہ ناکام ہوا تو امریکہ تہذیب ہی مٹا سکتا ہے ایران کی، اور ایران اس کے جواب میں کیا کر سکتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا سا مطلب معاہدہ ہو جائے گا، ہم آپ کے ساتھ مل کے تالیاں بجائیں گے، نعرے لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے؟ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ معاہدہ ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی جو ہے نا کچھ مرحلے باقی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایران از اے ٹف نیگوشیٹر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چونکہ جلدی ہے تو فٹافٹ ایرانی بھی دستخط کر دیں۔ اور چونکہ پاکستان نے اس امن کے معاہدے نے پاکستان کا جھنڈا فخر سے بلند کرنا ہے ہم نے، لیکن ایرانین کے مفادات اور معاملات کچھ اور ہیں۔ ایرانینز آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو بارگین۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان والی جنگ بندی ہو گئی نا، ویسے کبھی ہو سکتی تھی؟ تو ایران بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور بہت ڈیفرنٹلی کام کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جلدیوں کی اور ہمارے اینکرز کی ایکسائٹمنٹ کی ایک ریزن وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی میں پاکستان چلا بھی جاؤں اگر معاہدہ ہو رہا۔ لیکن ایک سٹوری اس کے پیچھے بھی ہے، کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی جلدی ہے۔ کانگریس میں ایک ریزولوشن جمع کرا دی ڈیموکریٹس نے، اور انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کیے جائیں، خاص طور پہ جنگی فیصلے کرنے کے یہ قابل نہیں ہے شخص۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ریزولوشن سے بچ گئے، یہ ریزولوشن ناکام ہو گئی، اور کتنا ووٹوں سے بچے؟ ایک ووٹ سے۔ 213 ووٹ آئے اس ریزولوشن کے حق میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کر دینے چاہیے، اور 214 ووٹ آئے اس قرارداد کے حق میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ووٹ کا فرق رہ گیا۔
اور امریکہ جیسی سوسائٹی میں یہ ایک ووٹ کا فرق اتنا بڑا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی بساط پلٹ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کی ریٹنگ کے زمانے میں 52 53 تک گئی ہے، اور اب ان کی پاپولیرٹی کی ریٹنگ جو ہے وہ 35 36 تک آ گئی ہے۔ تو یہ وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ ذرا سی غلطی ہوئی، وہ ایک ووٹ ادھر سے ادھر ہوا اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرنیشنل مسائل تو درپیش ہیں، لیکن ڈومیسٹک مسائل بھی ان کو درپیش ہیں، اور اس لیے انہیں جلدی ہے۔ ایران اس کے مقابلے میں کسی جلدی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تحمل، برداشت، سکون، فراست سے کام لے رہے ہیں۔ اور ایران، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹف نیگوشیٹر ہے، تو وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو انہیں احساس ہو گیا کہ جلدی ہے، وہ اپنی اور باتیں بھی منوائیں گے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز لفٹ کر دی جائیں گی۔ سینکشن میں بھی اب بہت ساری ڈیٹیل ہے نا، سینکشن کون سی لفٹ کریں گے؟ ایک تو نیوکلیر ریلیٹڈ سینکشن ہے، لیکن معاشی طور پر بھی بہت سی سینکشنز ہیں کہ وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتے، گیس پائپ لائن نہیں بن سکتی۔ تو اگر یہ ہو گیا، یہ ساری سینکشنز اٹھ گئیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور پھر اس میں ہم دونوں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور ایران دونوں اپنے آپ کو فاتح کہیں گے۔ ایک اور اینگل جس پہ میڈیا بالکل غور نہیں کر رہا، وہ اینگل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ اور باقی امریکی صدور کا وزٹ اور اس کی ایکویشن کیا بنتی۔ جب بھی کوئی صدر پاکستان میں آیا، لیٹلی ہم نے دیکھا، اور آئی تھنک بل کلنٹن آئے تھے لاسٹ، تو وہ اس کا فوکس جو ہے پاکستان نہیں رہا۔ ہمیشہ سے وہ بھارت کو خطے کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ سے جب بھی کوئی صدر آتا ہے اس کا ڈیوریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ 4 5 گھنٹے پاکستان میں گزارتا ہے، 2 3 دن انڈیا میں گزارتا ہے، یہ ماضی کی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا پاکستان آتے ہیں تو انڈیا جاتے ہیں، یہ بہت غور سے دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں پاکستان میں؟ آن دا فیس آف اٹ تو لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا کو لال جھنڈی کرا رہے ہیں، کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، اور انڈیا نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں بہت ساری باتیں دیکھنی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے کیا گین کرنا ہے، پاکستان نے کیا گین کرنا ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی کامیابیوں میں لگے ہیں، ایران اپنے میں لگا ہوا ہے، اور ہم مستقبل میں ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی فائنینشیل گینز، مانیٹری گینز مستقبل میں حاصل ہوں گے۔ لیکن ابھی جو ہے کیا سچویشن ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے، سب سے بڑی پاور ہے، پاکستان کے ساتھ بڑا الائنڈ ہے، تو اس کے وزٹ اگر ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے، اور پریشر ڈالنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ہم نے دنیا کے امن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن اپنے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ اور اگر انڈیا، جو مودی حکومت بہت پریشرائزڈ ہے، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سینے پہ ایک اور بہت بڑا تمغہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کا بھی میں نے مسئلہ حل کرا دیا، اب دو مجھے نوبل پرائز۔ پاکستان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نوبل پرائز دے دیں، آپ جنگ کے فاتح کہلائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مسائل اگر حل ہو جائیں، کشمیریوں کو ان کے حق کے خود ارادیت مل جائے، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ملنا چاہتے ہیں، تو ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، بس اتنی سی بات کر دی جائے۔ پھر بے شک تجارت کریں انڈیا کے ساتھ، پھر بے شک ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا شرارتیں کرتا ہے، اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں۔ یہ میری کچھ خواہشات ہیں۔ ایک چیز آپ نے بڑی اچھی دیکھی کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹک فرنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے، وہ انٹرنیشنل اپنی کامیابیاں گنوا رہے ہیں۔ 2 3 دن سے پاکستانی کوئی زندگی عذاب ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، 8 8 گھنٹے 9 9 گھنٹے اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ ہم سمجھتے تھے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور جناب وہ جو ہے معاملات، یو پی ایس خراب ہو گئے، لوگوں کے بیٹریاں سڑ گئیں، جنریٹر تباہ ہو گئے، تو اچانک پھر ان کی ضرورت پیش آ گئی، اور یہ لوگ بلبلا اٹھے۔ اویس لغاری صاحب کی وزارت کی مس مینجمنٹ اور پور مینجمنٹ کا یہ نتیجہ تھا۔ ہمیں ایک زمانے میں بتا دیا گیا تھا کہ بجلی تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہمارے پاس بجلی مہنگی ہے۔
تو یہ صورتحال کریٹ ہوئی. لیکن کل کسی عقل مند شخص کے ذہن میں آیا کہ ہم دنیا کے تو روشن پاکستان کا چہرہ دکھا رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں لائٹ نہیں ہے تو یہ بری بات ہے. اور کل سے اویس لغاری کی جو پریس کانفرنس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں بے انتہا کمی آ گئی، 1 آدھ گھنٹہ رات کو لیٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور ڈیٹ کیا ہوگی مذاکرات کی اگر آئے؟ بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. کامران یوسف ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ دورے کینسل ہو کے فٹافٹ ہو سکتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے دورے کینسل ہو سکتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب ہے تو ڈیٹ تو سنڈے کی یا منڈے کی بن رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چائنا کا دورہ ہے مئی میں، اس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی 1 ڈیڑھ مہینہ ہے. ایک میرے کانٹیکٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ، اور وہ مجھے بات ان کی صحیح لگی، کہ 20 سے 26 کے درمیان یہ مذاکرات ہو جائیں گے. تو یہ ایک ڈیٹ کے حوالے سے بات تھی. بشریٰ بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ کا کوئی آپریشن ہوا ہے. ان کو بالکل اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت دی بھی گئی ہے، اور اپنے شوہر سے کنسنٹ بھی لینی چاہیے. عمران خان صاحب سے بالکل ہر طرح کی ان کی فیملی، بچے ملنا چاہ رہے ہیں تو ملنے دینا چاہیے، اس میں کیا بات ہے. اور عمران خان کی بہنوں کو بھی ان کو ملنے دینا چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ان حالات میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے، اگر ملاقات کے بعد کوئی پاکستان کے خلاف اینٹی پاکستان ٹویٹ یا کیمپین عمران خان صاحب سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس سٹیج پہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سٹیج بہت فریجائل ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کو انسانی حقوق کے تحت جتنی فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بدنامی نہیں کریں گے، اور دوسرا مشکلات کریٹ نہیں کریں گے اپنی پارٹی کے ورکرز کے لیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.